معزز حاضرین کرام، قرآن کریم کی آیات جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان سب کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہے۔ گزشتہ ہفتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ گفتگو آئی۔ بتلایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے درمیان جلوہ افروز ہوئے، وہ قوم نہایت ہی بت پرستی اور اسی طرح کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ملک عراق کے اندر شہر بابل میں ہوئی، اور عراق کے اندر شہر بابل یہ نمرود بادشاہ، جس کے بارے میں بات آئی تھی کہ نمرود ان 4 بادشاہوں میں سے ایک ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، اور نمرود وہ پہلا بادشاہ ہے کہ جس کی سلطنت میں سرکاری مذہب ہی بت پرستی تھا، اور جس نے خدائی کا اعلان کر رکھا تھا اور اپنی رعایا سے سجدے کرایا کرتا تھا، اور اس طرح کا ماحول اس نے بنا دیا کہ پورے شہر کے جتنے بھی دروازے تھے تو وہاں پر اس نے اپنی تصویریں یعنی اپنے مجسمے نصب کرا دیے، اور جو بھی شہر کے اندر داخل ہوتا اس کو یہ حکم تھا کہ پہلے اس بت کے سامنے جھکے، اس کے سامنے سجدہ کرے، اس کے بعد اندر انٹری کرے۔ اور اس نے اس طرح کا نظام بنا رکھا تھا کہ جو بھی اس کی خلاف ورزی کیا کرتا تھا تو فوراً نمرود کے دربار میں گھنٹی بج جایا کرتی تھی۔ اتنا عجیب و غریب اس نے سسٹم کر رکھا تھا۔ اب خدا جانے وہ کیا نظام تھا، کیا تدبیر اس نے اختیار کی۔ بہرحال نمرود بادشاہ ہی وہ پہلا بادشاہ ہے کہ جس نے تاج بنوایا اور اپنے سر کے اوپر پہنا، اور پھر اس نے خدائی کا اعلان کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، تم میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ تو اس ظالم حکمران کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے اور خدا کی نافرمانیاں جب حد سے بڑھ جاتی ہیں، جب خدا کے بندوں پر ظلم و زیادتی کی ایک حد ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت ضرور دنیا کے اندر انقلاب پیدا فرماتے ہیں، ضرور کوئی ایک ایسا بندہ دنیا کے اندر بھیجتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کفر کا، اس ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے دور میں تشریف لائے، اور اس کا بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ نمرود نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا، اور اس کی روشنی کا یہ عالم ہے کہ اس ستارے کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بالکل ماند پڑ گئی، بالکل پھیکی پڑ گئی۔ بڑا پریشان ہوا۔ اگلے دن اس نے دربار میں اپنے نجومیوں اور کاہنوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی مجھے تعبیر بتاؤ، یہ خواب مجھے کیوں نظر آیا، اس میں کس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ تو نجومی اور کاہن جو اس کے دربار میں موجود تھے، وہ ایک لمحے کے لیے سر جھکا کر نیچے بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے، یہ تو بڑا عجیب و غریب خواب ہے۔ نمرود نے پوچھا کہ اے کاہنوں، نجومیوں، میں نے تم سے کوئی بات پوچھی ہے، آپ اس بات کا جواب دو۔ تو کاہنوں نے یہ کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اے ہمارے خدا، یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے
یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس شہر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ آپ کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا اور آپ کی حکمرانی کو ختم کر دے گا۔ جب نمرود نے یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوا اور اس نے سوچی کہ کوئی تدبیر اختیار کی جائے۔ چنانچہ اس نے حکم جاری کر دیا کہ آج سے کوئی بھی مرد اپنی عورت سے نہیں ملے گا اور جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ملازمین لگا دیے جو گھر گھر جا کر عورتوں کی چھان بین کرتی اور اسی طرح جس کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا کہ اس کے یہاں اولاد ہوئی ہے اس کے پاس درباری پہنچتے اور چھان بین کر کے لڑکا ہوتا تو اس کو وہیں پر قتل کر دیتے، اور اس طرح سے ہزاروں بلکہ کروڑوں بچے اس کی سلطنت میں اس وقت میں قتل کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت ان تمام معاملات کو دیکھ رہا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں جن کا نام قرآن کریم کے اندر آزر آتا ہے اور بعض حضرات تارخ بھی بتلاتے ہیں، بہرحال ہمیں اس بحث میں نہیں جانا، تو آزر جو تھا وہ نمرود کے دربار کا بہت ہی قریبی شخص تھا، بہت قریبی شخص تھا، اور اس کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے بت تراشتا تھا، اپنے ہاتھوں سے بت بنا بنا کر تراش کر مٹی کے بناتا، پتھر کے بناتا، اور اس طرح سے بنا بنا کے انہیں فروخت کیا کرتا تھا اور اپنا کام چلایا کرتا تھا اور اپنا گزر بسر وہ کیا کرتا تھا۔ نمرود نے اپنے درباریوں کو بھی ساتھ لیا کہ یہ اپنی عورتوں کے پاس نہ چلے جائیں، اور اس نے ایک چھاونی قائم کی، شہر سے باہر جنگل میں چھاونی قائم کی، اور وہاں پر ایک اس طرح کا ماحول بنایا جہاں پر سپاہیوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی اور وہ خود پریکٹس کیا کرتے تھے، مہارت پیدا کیا کرتے تھے اپنے درمیان۔ اب نمرود کو ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی کہ وہ بابل شہر میں جا کے کوئی ایسا کام پڑا اس کو کہ وہ نمرود وہاں جا نہیں سکتا تھا، تو اس نے اپنے بہت ہی قریبی شخص آزر کو بھیجا اور اس کو اس بات کی ہدایت کی کہ دیکھ میں تجھ پہ بہت اعتماد کرتا ہوں اور میں تجھ پہ بہت بھروسہ کرتا ہوں، فلاں کام ہے، آپ وہاں پر دارالسلطنت چلے جائیں بابل کے اندر اور وہاں پر یہ کام کر کے فوراً آ جائیں۔ اللہ رب العزت کی شان، اللہ کی قدرت کہ آزر گیا اور جانے کے بعد وہ اپنے آپ پر تاب نہ لا سکا، اس نے سوچا گھر بھی ہوتا چلوں، گھر ہو گیا، اپنی بیوی سے مل بیٹھا، اور یہی ملنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود کا ذریعہ بنا۔ اب ادھر جتنے بھی ملازمین تھے جو نمرود نے لگا رکھے ہیں، چھان بین پہ لگے ہوئے ہیں، اور اولادوں کا، لڑکوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ آزر کی بیوی کے پاس بھی آتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے پاس بھی آتے ہیں اور عورتیں چھان بین کرتی ہیں، لیکن کوئی بھی علامت نمایاں نہیں ہوئی۔ اللہ کی قدرت، جس طرح سے عورتوں میں ظاہری طور پر بہت ساری علامتیں پائی جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں، کوئی علامت دکھائی نہیں دی۔ ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس نمرود کے درباریوں سے اور وہاں کی اس کی نظروں سے بچ کر جنگل میں چلی گئیں اور وہاں ایک غار کے اندر اپنے بچے کو جنم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر ادھر تشریف لائے ہیں اور ادھر حکومت میں، سلطنت کے اندر زلزلہ پیدا ہو گیا اور جتنے بھی نجومی اور کاہن تھے سب پریشان ہو گئے اور نمرود کے سامنے پہنچے کہ بادشاہ سلامت، ہلاکت ہو، بربادی ہو، جس بات کا ڈر تھا آج وہی ہو گیا۔ نمرود بولا کیا ہوا؟ کہ آپ نے جو خواب دیکھا تھا ایک بچے کی پیدائش ہونی تھی، آج رات میں اس بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، کہاں ہیں؟ چھان بین کرو، کوئی پتہ نہیں چلا۔ اللہ رب العزت کو نظام چلانا تھا، ظلم کا خاتمہ کرنا تھا، کفر اور شرک کو مٹانا تھا، بادشاہ نمرود کو سبق سکھانا تھا، اسے پتہ لگانا تھا کہ تیری خدائی کیا ہے، یہ سب اس کو انجام بتلانا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا۔ جب کوئی علامت نمایاں نہیں ہوئی اور کوئی چھان بین کرنے کے
بعد کچھ پتہ نہیں چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار کے اندر ہیں اور والدہ آپ کی رات کی تنہائی میں جاتی ہیں اور دیکھ بھال کر کے دودھ پلا کے آ جاتی ہیں۔ دیکھتی ہیں والدہ جا کے کہ بچہ کبھی انگوٹھا اپنے منہ کے اندر لیے ہوئے ہے، کبھی انگلی لیے ہوئے ہے، کبھی دوسری انگلی لیے ہوئے، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت خود وہاں پر تربیت فرما رہے ہیں، خود تربیت فرما رہے ہیں۔ 17ویں پارے کے اندر آیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی میں علم و حکمت سے نواز دیا تھا، اور وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ہم سب یہ جانتے تھے۔ علم اور حکمت سے سمجھ بوجھ بچپن کے اندر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما دی گئی تھی۔ آپ کی والدہ جاتی، ایک مرتبہ سوچا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ ابراہیم یہ اپنی انگلیوں کو منہ کے اندر لیے رہتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ انگلی نکال کے دیکھی تو ایک انگلی سے دودھ ٹپک رہا ہے، ایک انگلی سے شہد جاری ہے، ایک انگلی سے زمزم جاری ہے، اس طرح کہ 5 انگلیوں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ سب روزی روٹی کا انتظام اس غار کے اندر کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تفسیر مظہری کے حوالے سے کہ اس غار کے اندر بعد ایک قول ہے کہ 7 مہینے رہے، اور ایک دوسرا قول ہے کہ 7 سال رہے، اور تیسرا قول ہے 10 سال رہے، اور ایک قول ہے کہ بالغ ہونے کی حالت تک یعنی قریباً 16-17 سال تک اس غار کے اندر رہے۔ جب سمجھ پیدا ہو گئی، مان لو کہ 10 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام غار کے اندر تربیت فرما رہے تھے، 10 سال میں جب سمجھ بوجھ ان کے درمیان پیدا ہوئی تو ایک مرتبہ والدہ سے سوال کر لیا، اماں جان آپ کہاں جاتی ہیں مجھے یہاں چھوڑ کر؟ تو والدہ نے یہ کہا کہ میں تجھے دنیا کے خدا سے بچاتی ہوں۔ پوری بات انہوں نے بتائی کہ بیٹا میں تجھے دنیا کے خدا سے بچاتی ہوں، اور ایسا معاملہ تھا کہ وہ بہت ظالم بادشاہ ہے، وہ بچوں کی پیدائش پر بھی پابندی اس نے لگا دی تھی، اور جسے بھی دیکھتا تھا قتل کا حکم دے دیا کرتا تھا۔ میں اس ظالم حکمران کی نظروں سے اور اس کے چیلے چپیٹوں سے تمہیں بچاتی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے والدہ سے کہا کہ میرا خدا کون ہے؟ میرا خدا کون ہے؟ تو کہا کہ والدہ نے کہا کہ میں آپ کا خدا ہوں، آپ کا خدا ہوں، اور آپ کے والد آپ کے خدا ہیں۔ فرمایا آپ کے خدا کون ہے؟ کہ میرے خدا بھی آپ کے والد ہیں، یعنی میرے شوہر۔ کہ کیوں؟ کہ وہی روزی روٹی کماتے ہیں اور وہی سارا نظام چلاتے ہیں، وہی خرچہ پانی دیتے ہیں، اس لیے وہ میرے خدا ہے۔ کہ اچھا میرے والد کا خدا کون ہے؟ کہ نمرود ہے۔ کہ نمرود کون ہے؟ کہ نمرود یہاں کا بادشاہ ہے، یہاں کا حکمران ہے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے، اور بہت ہی طاقت کا مالک ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ پھانسی پر لٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ کیا اچھا اس نمرود کا بادشاہ کون ہے؟ اس کا خدا کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ خود خدا ہے، وہ خود خدا ہے۔ کہ اچھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا غار سے باہر نکلے اور انہوں نے غور و فکر کیا، اور والدہ سے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نمرود کا کوئی خدا نہ ہو، نمرود کا کوئی خدا نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے بھی اس سے ملواؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والدہ کے ساتھ باہر نکلے، انہوں نے آسمان کے اندر بڑے عجیب و غریب عجائبات دیکھے، سورج کی شکل میں، چاند کی شکل میں، ستاروں کی شکل میں، اور بادلوں کو ادھر ادھر جاتا ہوا، بارش ہوتا ہوا زمین میں غور کر رہے ہیں کہ یہ اگ رہی ہے اور اس کے اندر پھل پیدا ہو رہے ہیں، درختوں میں غور کر رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی جو عجائبات ہیں ان میں غور کر رہے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، تو والدہ سے کہنے لگے کہ اگر تمہارے خیال کے مطابق اور میرے والد کے خیال کے مطابق تو میرا رب یہ ہے، یعنی ستارے۔ فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھائی اور انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو فرمایا رأى کوکبا قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے۔ ستارے کے بارے میں کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو رشد اور حکمت اور علم سے بچپن میں نواز دیا گیا تھا، لیکن یہاں پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارے خیال کے اعتبار سے اگر خدا ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ روشنی بخش رہا ہے، چمک رہا ہے، دیکھو کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، یہ چمک رہا ہے، یہ رب ہے۔ ایک وقت گزرا، وہ ستارہ بھی چھپ گیا۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، فرمایا کہ جو چھپ جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو چھپ گیا۔ اگلے دن پھر چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب اگلے دن چاند کو دیکھا تو پھر یہی کہا، اور اس درمیان وہ قوم کے اندر آ گئے، قوم سے مخاطب تھے، کہنے لگے کہ تمہارے ذہن کے اعتبار سے اور تمہارے قول کے اعتبار سے اگر رب ہو سکتا ہے تو وہ ستارہ بھی رب نہیں ہے، رب ہے تو یہ چاند ہے، یہ چاند ہے کہ دیکھو یہ بڑا ہے اور ستارے سے زیادہ روشنی دے رہا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر دیکھو کہ کتنی ایک خوبصورتی ہے اور کوئی گرماہٹ اس کے اندر نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کو روشنی بخش رہا ہے، یہ رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الظالمين، جب وہ بھی ایک وقت آیا کہ وہ بھی چھپ گیا چاند، تو کہنے لگے حضرت ابراہیم کہ یہاں پر اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں بھی ظالموں سے ہو جاؤں گا، میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور قوم سے کہا کہ یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چھپ جائے اور جو ختم ہو جائے، جس کی روشنی ماند پڑ جائے، جس کی روشنی ختم ہو جائے، جو بجھ جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ میرا رب تو وہ ہے کہ جو انہیں بھی روشنی بخش رہا ہے، جو انہیں بھی نکلنے پر اور ڈوبنے پر مجبور کر رہا ہے، میرا رب تو وہ ہے۔ اس کے بعد اگلے دن پھر سورج کو نظر پڑی، سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج کو دیکھا تو قوم سے یہ کہا کہ میرا رب یہ ہے اور یہ سب سے بڑا رب ہے، اس کی روشنی دیکھو کتنی خطرناک ہے، اور اس نے ایک دن پھیلا دیا پورے معاشرے کے اندر، یہ کس نے اجالا کر دیا، یہ سب سے بڑا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی چھپا تو کہنے لگے کہ یہ بھی میرا رب نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو انہیں بھی روشنی بخش رہا ہے، اب تو میں نے پہچان لیا کہ میرا رب تو وہی ہے جو چاند کو جس نے پیدا کیا، سورج کو جس نے پیدا کیا، ستاروں کو جس نے پیدا کیا، ان کو روشنی بخشنے والا اور ان کو نکلنے اور ڈوبنے پر مجبور کرنے والا، یہ نظام چلانے والا جو بھی ہے وہ میرا رب ہے۔ اپنی قوم سے کہہ دیا کہ یہ سارے معبود، یہ چاند سورج ستارے جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ میرے معبود نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پھر وہاں 19ویں پارے کے اندر مذکور ہے، 17ویں پارے کے اندر مذکور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذرا خبر دیجئے، واقعہ بتلائیے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے رب کو جان لیا اور پہچان لیا کہ یہ سورج چاند ستارے معبود نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، انہوں نے جب پہچان لیا تو اپنے والد کے پاس پہنچے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، اے ابا جان اپنی قوم سے کہا اور اپنے والد سے کہا کہ ما تعبدون، آپ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ جب انہیں یہ دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے بت بنا رہے ہیں، انہی کے سامنے جھک رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بنا رہے ہیں اور انہی کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، اور انہیں نفع کا نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ کیا کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم اسی پر جمے ہوئے ہیں۔ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہمیں یہ عزت بخشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں؟ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، کیا یہ تمہیں نفع اور نقصان دیتے، نقصان پہنچاتے؟ تو انہوں نے کہا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون،
جب باطل کے اندر دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو ایک سہارے کی یہی چیز بنتی ہے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نہ جانتے، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر کسی کو بدعت سے روکنے کے لیے کہا جائے، شرک سے روکنے کے لیے کہا جائے، کفر سے باز آنے کے لیے کہا جائے، تو وہ بھی یہی دلیل دیتے ہیں کفار و مشرکین کی طرح کہ ہمارے آبا و اجداد تو اسی طرح کرتے تھے، ہم نے اپنے ابا کو اس طرح جھکتے ہوئے پایا ہے، فلاں مزار پر جاتے ہوئے پایا ہے، ان سے مرادیں مانگتے ہوئے پایا ہے، اور ان سے اولاد طلب کرتے ہوئے پایا ہے۔ وہ بھی یہی دلیلیں دیتے ہیں جو کفار و مشرکین اس زمانے میں دیتے چلے آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر توحید سیکھنی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی پابند بنایا گیا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، کیا مقصد تھا؟ یعنی توحید کا ڈنکا جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر بجایا، اسی طرح سے آپ توحید پر جمے رہیے، اور اگر آپ نے ذرہ برابر کی لغزش کی اور ان کفار و مشرکین کی اتباع میں نرمی برت لی تو یاد رکھیے کہ ہم آپ سے ختم نبوت کا یہ تاج چھین لیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ تلقین کی گئی بات تھی۔